بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا میں عورت کو قبر میں اتارتے وقت ایسا کیا ہوا کہ جنازے میں آئے سب مرد کوما میں چلے گئے؟ گورکھن نے وہ منظر بتایا کہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں دکان سے واپس آیا تو میری بیوی نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی کہ میں سکتے میں آ گیا۔ وہ بولی، سجاد، آسیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے بڑی حیرت سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا۔ شاید میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہی۔ اگر یہ مذاق تھا تو بہت ہی گھنونا مذاق تھا۔ میں بولا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اچانک کیسے مر سکتی ہے؟ میری بیوی بولی، میں نے جب یہ خبر سنی تو مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن میں اس کا منہ دیکھ کر آئی ہوں۔ اس کے چہرے پر بڑا قرب تھا۔ سجاد، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سب کی شکایت اللہ سے جا کر کرے گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کچھ اور نہ بولا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے گیٹ میں کھڑا بڑا پریشان سا تھا۔ تب میرے پاس شفیق آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میرا ہمسایہ تھا، اس کے ساتھ میری خوب بنتی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، سجاد، مر گئی آسیہ، ہماری جان چھوٹ گئی اس سے، مگر سچ کہوں تو دل پر بہت زیادہ بوجھ چھوڑ گئی ہے۔ وہ کم بخت، اس کو اس طرح مرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آسیہ کی موت کی خبر سن کر سارا محلہ ہی اداس تھا۔ شاید یہ اداسی اس لاوارث عورت کی موت کی نہیں تھی، بلکہ سب اپنے اپنے رویے سے ڈرے ہوئے تھے۔ محلے کے سب مردوں نے اس کے ساتھ بڑا غیر انسانی سلوک جو کیا تھا۔ میں چلتا چلتا آسیہ بیوی کے گھر کے دروازے پر آ گیا۔ وہ 3 ماہ پہلے ہی ہمارے محلے میں آ کر رہائش پذیر ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو جا کر اس کے تدفین کے انتظامات میں حصہ ہی لے لیتا ہوں۔ میں نے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہے، کیونکہ رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ ایک عورت جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اس کی موت کا غم کس نے کرنا ہے؟ اس کی جدائی میں آنسو کس نے بہانے ہیں؟ یہی وہ دروازہ تھا جہاں 4 روز پہلے میں اور محلے کے چند بفرے ہوئے نوجوان کھڑے چلا رہے تھے اور آسیہ بیوی سے تقاضا کر رہے تھے کہ ہمارے مطالبات پورے کر دو، نہیں تو تمہیں سیدھا دفن کر دیں گے۔ مگر وہ بڑی جیدار عورت تھی، ہماری دھمکیوں سے ہرگز نہیں ڈری تھی، اور آج یہ وقت آ گیا تھا کہ وہ مر چکی تھی اور ہم سب اس کی تدفین میں حصہ لے رہے تھے۔ آسیہ بیوی کون تھی، اس کے متعلق کسی کو بھی مکمل معلومات حاصل نہیں تھی۔ وہ 3 ماہ پہلے ہمارے محلے میں آ کر بس گئی تھی۔ وہ بالکل تنہا تھی۔ جب ہم مردوں کا علم ہوا تو ہم اس کی رکھوالی کرنے لگے، کسی اچھے کے لیے نہیں، بلکہ اس جاسوسی کے لیے کہ ہمیں اس میں کوئی برائی نظر آئے اور اسے اس محلے سے چلتا کریں۔ کچھ دن بعد سکون سے گزرے تھے، اس کے متعلق کوئی بات سننے میں نہیں آئی تھی۔ ہم مرد جو تاک لگائے بیٹھے تھے خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر وہ عورت محلے کی عورتوں سے میل ملاپ بڑھانے لگی۔ وہ جس کے گھر میں بھی جاتی وہ عورت اس کی شان میں قصیدے پڑھنے لگتی۔ ایک دن وہ میرے گھر بھی آئی۔ میں اپنی دکان چلایا کرتا تھا، صبح گھر سے نکلتا ہوں، شام گئے ہی واپس آیا کرتا تھا۔ جب میں واپس گھر آیا تو میری بیوی کہنے لگی، سجاد، ہاں آج ہمارے گھر آسیہ آئی تھی۔ مجھے اس کے ذکر میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوئی تھی، اس لیے بستر پر لیٹ گیا۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی بے انتہا خوش ہے۔ میری بیوی اولاد کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتی تھی، اس لیے آج جب غیر معمولی طور پر میں نے اسے خوش پایا تو استفسار کیے بنا نہ رہ پایا۔ میں بولا، کیا بات ہے رقیہ، تم اتنی خوش کیوں ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، بتایا تو ہے، آج ہمارے گھر آسیہ آئی ہوئی تھی۔ میں بولا، اچھا، تو پھر اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ رقیہ کہنے لگی، سجاد، آسیہ کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ اس کی سنگت میں انسان اپنے غم بھول جاتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور باتیں اتنی اچھی کرتی ہے کہ سن کر ہی مزہ آ جاتا ہے۔ میں بولا، اچھا، پھر تو تمہیں بھی اس سے باتیں سیکھ لینی چاہیے، کیونکہ میں جب تمہاری باتیں سنتا ہوں میرے سر میں درد رہنے لگتا ہے۔ میری بیوی نے مجھے گھور کر دیکھا تو میں ہنس دیا اور بولا، میں تو فقط مذاق کر رہا ہوں۔ پھر یوں ہوا کہ وہ آسیہ جس کی آمد سے ہم محلے کے سب بھی مرد چونک گئے تھے، اب اس کی وجہ سے خوش رہنے لگے تھے، کیونکہ وہ جس کے گھر بھی جاتی اس کی بیوی کو یہی سکھا کر آتی کہ اپنے شوہر کی خوب دیکھ بھال کیا کرو۔ وہ مرد جو سارا دن گھر سے باہر رہ کر تم لوگوں کے لیے کما کر لاتا ہے، اس کا اتنا حق بھی نہیں ہے کیا کہ جب وہ گھر آئے تو اسے ایک فریش بیوی ملے جو اس کے متعلق باتیں کرے؟ یہ نہ ہو کہ شوہر کے آتے ہی شروع ہو جائے کہ گھی ختم ہو گیا ہے تو چینی ختم ہونے والی ہے۔ یہ سب باتیں عورت کو تب کرنی چاہیے جب وہ اپنی کمپنی میں مرد کی تھکان اتار چکی ہو، اور ایسا ہی میری بیوی بھی کر رہی تھی۔ میں جیسی دکان سے واپس آتا ہوں تو وہ میرے ساتھ پیار بھری باتیں کرتی۔ وہ میری آمد سے پہلے صاف ستھرا لباس پہن کر بیٹھی ہوتی تھی۔ اب تو مجھے اپنی شادی کا اوائل روز یاد آنے لگے تھے۔ میں بھی بڑا خوش رہنے لگا تھا۔ میری وہ بیوی جس کے پلے میری کوئی بات نہیں پڑتی تھی، اب وہ میری ہر بات کا حکم کا درجہ دیا کرتی تھی۔ میرے تو دل سے آسیہ کے لیے دعائیں نکلتی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ تجسس بھی ہوتا کہ آخر وہ کیسی عورت ہے
جس نے محلے کی سبھی عورتوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیوی سے پوچھ لیا۔ میں بولا رقیہ تم آسیہ کی ہر بات کیوں مانتی ہو؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ تمہیں جیسا کہتی ہے تم ویسا ہی کرتی ہو۔ رقیہ کہنے لگی سجاد وہ دلیل کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اس بیچاری نے اپنی زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں۔ وہ ہم عورتوں کو اپنی زندگی کے برے حالات سے سبق سکھانا چاہتی ہے تاکہ ہم میں سے کوئی عورت ان حالات سے نہ گزرے جن سے وہ گزری ہے۔ میں بولا اچھا ایسا ہی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ میری بیوی کہنے لگی سجاد آسیہ بہت حسین ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اگر ہاتھ بھی لگایا ہو تو وہ میلی ہو جائے گی۔ اس دن وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا کیونکہ بچپن سے ہی اس نے ہر منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تھی۔ پھر وہ جوانی کے دہلیز پر پہنچی تو اس کے لیے ہر طرف سے رشتے آنے لگے تھے۔ ہر انسان کی اس کی چاہ میں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ اور زیادہ مغرور ہو گئی تھی۔ آسیہ کے والدوں کو اس کی نیچر کا علم تھا، اس لیے ایک بہت ہی خوبصورت سے لڑکے کا انتخاب کیا تھا جو اچھا کماتا بھی تھا، مگر پھر بھی آسیہ اس بات کے غرور میں تھی کہ وہ بہت زیادہ حسین ہے۔ اس کا شوہر اس کا جتنا بھی خیال رکھتا وہ راضی نہیں ہوتی تھی۔ وہ دنیا جہاں کی ہر چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا، مگر اس کے شکوے شکایات کہیں ختم نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس کا شوہر اس سے بیزار ہونے لگا۔ آسیہ کہہ رہی تھی میرا شوہر کہنے لگا کہ جب کوئی عورت مرد کو ذہنی سکون ہی نہیں دے سکتی تو پھر اس کی خوبصورتی کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ پھر اس کا شوہر سکون کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اسے ایک بیوہ عورت سے محبت ہو گئی جو بہت ہی معمولی شکل و صورت کی مالک تھی، مگر اس کا شوہر اس کے عشق میں ایسا ڈوبا کہ اسے آسیہ سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا۔ وہ اس بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا تو آسیہ نے شرط رکھ دی کہ اگر اسے شادی کرنی ہے تو پھر مجھے طلاق دے دو۔ وہ اس گمان میں تھی کہ میرا شوہر تو مجھے چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے، مگر اس کے شوہر نے تو ایک ہی لمحے کی تاخیر کیے بنا اسے طلاق دے دی۔ والدین اس کے مر چکے تھے، بھائی نے گھر میں جگہ نہیں دی تو وہ بیچاری یہاں آ گئی۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر ہنس دیا اور بولا آسیہ نے سچ کہا ہے، جو عورت مرد کے ساتھ زیادہ لڑتی جھگڑتی ہے وہ مرد کے دل سے اتر جاتی ہے۔ پھر میں تھوڑی دیر سوچ کے بولا رقیہ اگر تمہاری سہیلی اتنی خوبصورت ہے تو وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ رقیہ بولی میں نے اسے یہ مشورہ دیا تھا مگر اس نے میری بات ٹال دی۔ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ رقیہ کے منہ سے آسیہ کی تعریف سن سن کر میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں اس کی ایک جھلک دیکھ لوں، مگر کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ آسیہ ہمارے محلے میں جتنا عرصہ بھی رہی اس نے بڑی شرافت سے زندگی بسر کی تھی۔ پھر ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی کہنے لگی سجاد مجھے 40,000 روپے دے دو۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور بولا کیوں تم نے اتنے پیسوں کے کیا کرنا ہے؟ تم تو وہ عورت ہو کہ آج تک مجھ سے 40,000 روپے کا تقاضا نہیں کیا۔ رقیہ کہنے لگی دراصل مجھے محلے کی ایک عورت نے کہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی جس کی دوا صرف 1 ماہ استعمال کرنے سے تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ میں بات سن کر بہت خوش ہو گیا۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، اولاد کی چاہ تو مجھے بھی بہت تھی، مگر آج تک رقیہ سے اس موضوع پر کھل کر بات نہیں کی تھی کہ اس کا دل ہی نہ ٹوٹ جائے۔ اب جب وہ خود سے علاج پر رضامند ہو چکی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں بولا رقیہ ڈاکٹر نے متعلق اچھی طرح سے معلومات حاصل کرنے رہنا، یہ نہ ہو کہ ہمارے پیسے ہی ڈوب جائیں۔ میری بات سن کر میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی آج بھی آپ کو فقط اپنے پیسوں کی پرواہ ہے، اپنے منہ سے اچھی اچھی باتیں نکالیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، اور پیسوں کی تم بالکل فکر مت کرو، اگر مجھے قرض بھی لینا پڑا تو بھی میں تمہارا علاج ضرور کرواؤں گا۔ میری بیوی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ دکان سے انسان اتنا کما نہیں سکتا کہ بیوی کے ایک اشارے پر ہی 40,000 نکال کر لے آئے، مگر بات یہ تھی کہ میری بیوی نے کبھی فضول خرچی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے پیسہ خراب کیا تھا۔ اس وجہ سے میں سیونگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اگلے دن اپنی بیوی کو 40,000 لا کر دے دیے، وہ بہت خوش ہو گئی۔ پھر میں دکان پر چلا گیا۔ جب گھر واپس آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ رقیہ کہنے لگی سجاد ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگی کہ تم کتنی لاپرواہ عورت ہو، شادی کو 10 برس گزر گئے مگر تم نے ابھی تک اپنا علاج کیوں نہیں کروایا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی تم بالکل فٹ ہو، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، بس بچہ دانی میں تھوڑی سی خرابی ہے جو 1 ماہ کی دوا کھانے سے ہی ختم ہو جائے گی، پھر تم ماں بن جاؤ گی۔ رقیہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولے سجاد ہمارے گھر میں ننھا سا مہمان آئے گا تو کتنا اچھا لگے گا نا؟ میں مسکرا دیا اور بولا ہاں بہت زیادہ، میں تو اپنے بچوں کو سارا دن گود سے ہی نہیں اتاروں گا، اور ہاں میں نے بچے کی پیدائش کے بعد دکان پر نہیں جایا کرنا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہو چکے تھے، مستقبل کے متعلق سہانے خواب دیکھنے لگے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ رقیہ تو سارا دن اور ساری رات ہی خواب دیکھتی رہتی۔
मेरा मतलब वो जब से दवा लेकर आई थी सारा दिन सोई रहती, उसे घर बार की कुछ होश नहीं होती थी। जब मैं काम से आता तो वो बड़ी मुश्किल से उठकर मुझे खाना देती और फिर सो जाती। मैं उससे इस सारी सूरत हाल से बड़ा परेशान हो गया था। मैं बोला, रुकैया तुम वो वक्त क्यों सोई रहती हो? वो कहने लगी, फ़िक्र की बात नहीं है, मुझसे डॉक्टर ने कहा था इस दवा से मुझे गनुदगी हो जाएगी और फिर 1 माह बाद मैं बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाऊंगी। मैंने इस बात पर भी खामोशी इख्तियार कर ली और देखते ही देखते मैं 1 माह गुजर गया। मैं बेइंतहा खुश रहने लगा। मेरी दुकान पर आने वाले ग्राहक भी मेरी खुशी को महसूस किए बिना नहीं रह पाते थे। वो मुझसे कहने लगे, क्या बात है, खुश क्यों रहते हो? तो मैं उनसे कह दिया करता कि मैंने औलाद की खातिर अपनी बीवी का बहुत महंगा इलाज करवाया है। अब मुझे 100% उम्मीद है कि अल्लाह मुझे हमें औलाद ज़रूर देगा। मगर मसला यह है कि मेरी बीवी सोई रहती है। मैंने ये बातें जिस जिस ग्राहक को बताई वो सब भी चौंक जाया करते थे, क्योंकि उनके साथ भी यही मसला चल रहा था। उनमें से किसी की बीवी दुबले होने के लिए दवा खा रही थी, तो कोई अपने मैदे की खराबी की वजह से, किसी की बीवी नज़र की कमज़ोरी का शिकवा करती थी, तो किसी का बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे थे। मोहल्ले की सभी औरतों ने अपने अपने शोरों से भारी रकम निकलवा कर अपना इलाज शुरू करा दिया। न जाने वो इलाज कैसा था जिससे सबकी बीवियां हर वक्त सोई रहती थीं। मैंने एक गाहक से कहा कि तुम अपनी बीवी से ये मालूम करो कि उसे इलाज करवाने का मशवरा किसने दिया है। मैं अपनी बीवी से भी पूछने की कोशिश करूंगा। मुझे तो लगता है कि कोई एक ही औरत है जिसने हम सबकी बीवियों को इस काम पर लगा दिया है। मेरा शक सही साबित हुआ। एक एक करके मोहल्ले के सभी मर्दों ने अपनी बीवियों से उस औरत का नाम निकलवा लिया जो उन्हें रंग बिरंगे मशवरे दे रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि आसिया थी। ये बात सुनकर तो मुझे बहुत शदीद धचका सा लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी बात सामने आई कि मोहल्ले की जिस जिस औरत ने भारी रकम देकर अपना इलाज करवाया है, किसी को भी कोई अफाका नहीं हुआ था। यानी सबके पैसे डूब चुके थे। अब मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसने हम दोनों मियाँ बीवी के जज्बात से खेला था। मैंने सोच लिया कि सब मर्दों के साथ ऐसा करके आसिया बीवी से अपने पैसे निकलवाएंगे, क्योंकि इतनी बात तो हमारी समझ में आ चुकी थी कि वो फ्रॉड थी और उसने ही हमारी हलाल कमाई पर हाथ साफ किए थे। मगर मेरे कहने से पहले ही मोहल्ले के तमाम मर्द हजरात आसिया बीवी के घर पहुंच चुके थे। उन्होंने दरवाजे पर खूब हल्ला गुल्ला किया था और साथ ही साथ आसिया बीवी को धमकी भी दी थी कि अगर उसने हमारे पैसे वापस ना किए तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम उसे पूरे मोहल्ले से निकाल देंगे। आसिया बीवी अपने दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े वक़ार से बोली कि भाई साहब, आप बिलावजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने तो अपनी समझ बूझ के मुताबिक उस मोहल्ले की औरतों को मशवरा दिया था। अगर आगे उन्होंने जिस जिस डॉक्टर को पैसे दिए थे अपनी मर्ज़ी से दिए हैं। मुझे इसके मुतालिक कुछ इल्म नहीं है। मुझे जब ये बात बताई गई तो मैं गुस्से से बोला, फसाद की जड़ तो वो ये है ना। और हमारी बीवियां तो बड़े आराम और सुकून से अपने अपने घरों में बैठी हुई थी। उसने ही उनके दिमाग में खराफात डाली हैं। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरी बात से मुत्तफिक थे, मगर हमारी बीवियां तो सोचने समझने से कासिर हो चुकी थी। उन्हें जब पता चला कि उनके मर्दों ने आसिया के दरवाजे पर हंगामा किया है तो उन्होंने अपने घरों में खूब हंगामा बर्पा कर दिया। औरतों ने साफ कह दिया कि पैसे हमने ख़राब किए हैं, आसिया ने नहीं। उससे पूछ कर ना की जाए बल्कि हमसे पूछा जाए। कुछ दिन यूँ गुजर गए, मगर मर्दों के अंदर जो गुस्सा था वो किसी सूरत भी ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं भी उनमें शामिल था। हमारी औरतें तो सादा हो सकती थी, मगर हमने दुनिया देखी थी। हमें इल्म था कि इस सब में आसिया की मिली भगत शामिल है। वही हमारे नुकसान की जिम्मेदार है। ज़ाहिर सी बात है, वो तन तना औरत थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो कोई काम धंधा भी नहीं करती थी, फिर उसका गुजारा कैसे होता था? इसी तरह की बेईमानियाँ करके वो अपना पेट पालती होगी। हम सब ने इरादा बनाया कि फिर से आसिया के दरवाजे पर जाएंगे और उससे कहेंगे कि सीधी तरह से हमारे पैसे वापस कर दे, नहीं तो फिर हम उसके साथ करेंगे वो हरगिज़ भी अच्छा नहीं होगा। अब की बार मैं भी उन मर्दों में शामिल था जो आसिया के दरवाजे पर गए थे, मगर आसिया ने इस बार भी हमें टिका सा जवाब दिया। वो कहने लगी कि अगर आप सब सच में मर्द हो तो अपनी मर्दानगी अपनी बीवियों पर दिखाओ, पर चंद दिन बाद आकर मेरे दरवाजे पर हंगामा मत किया करो। हम कर भी क्या सकते थे, वो एक औरत ज़ात थी, इसलिए हम अपने अपने घरों को वापस आ गए। चंद दिन गुजरे थे इस वाक़े को और अब आज आसिया के मरने की खबर हम तक पहुंच गई थी। हर फर्द उदास था, मोहल्ले के मर्द शर्मिंदा थे, जबकि औरतें और तो के लिए रोती भी रही थीं। उनका कहना था कि आसिया तो बहुत समझदार थी, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी,
आसिया एक तना औरत थी। हम मोहल्ले वालों ने ही मिलकर उसकी तदफीन का इंतज़ाम किया था और सब मर्दों ने ये काम किया था कि दिल से आसिया को उसके किए हुए फ्रॉड के लिए माफ़ कर देंगे। हम सब उसे लेकर कब्रिस्तान पहुंच चुके थे। उसका जनाजा पढ़ाया गया और उसके बाद सब मर्दों ने अपने मुंह से ये अल्फाज अदा किए कि हमने अपना हक इस औरत को माफ़ कर दिया और फिर अपने अपने घरों को वापस आ गए। मैं जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी बड़ी बेचैन थी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। मैंने वजह पूछी तो वो अपना ज़ब्त खो बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, मुझे आसिया की बहुत याद आ रही है। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो बहुत अच्छी जगह पर चली गई है। यहाँ पर तो बेचारी तनहा थी, उसके दिल दो जानने वाला कोई नहीं था। वो मरकर अपने सगे रिश्तेदारों के पास चली गई है। खैर, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी को पुरसुकून किया और फिर सो गया। तकरीबन आधी रात को मेरी आंख शोर की वो आवाज़ सुनकर खुली। मोहल्ले में वो शोर हो रहा था, साथ ही साथ कोई सबके घरों पर दस्तक दे रहा था। मैं जल्दी से उठ बैठा। रुकैया भी बहुत सहमी हुई थी। कहने लगी, सजाद पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे क़यामत आ गई हो। मैं जल्दी से उठकर बाहर आया तो पता चला कि कब्रिस्तान के गोरखन आया है। हमारा गोरखन एक बूढ़ा शख्स था जिसे दिखाई भी कम देता था और सुनाई भी। उसने मोहल्ले वालों को बताया कि मैं मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था जब मुझे कब्रिस्तान में रोशनी नजर आई, साथ ही साथ कुछ हलचल भी हो रही थी। मैं जल्दी से रोशनी को रोक किया तो पता चला कि आज तुम लोग जिस औरत को कब्रिस्तान में दफना कर आए हो, वो मर्द उसकी कब्र को खोद रहे थे। उन दो हट्टे कट्टे जवानों का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ आ गया। तुम लोग मेरे साथ चलकर इस गुनाह को होने से बचा लो। ये बात सुनकर सभी बिफर गए। वो औरत हमारे मोहल्ले की इज्जत थी। हम किसी को भी इस तरह के काम की हरकत की इजाज़त नहीं दे सकते थे, इसलिए डंडे और लाठियां उठाकर कब्रिस्तान की जानब चल पड़े। मगर जो गज़ब होना था वो तो हो चुका था। आसिया बीवी की मैयत को कब्रिस्तान से निकाल लिया गया। अब वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। ये एक ऐसी बात थी जिसे किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इस तरह तो हमारी औरतें कब्र के अंदर भी महफूज नहीं थीं। अब मैंने तजवीज़ पेश की कि पता लगाया जाए कि वारदात के वक्त कौन सा मुर्दा मोहल्ले में मौजूद नहीं था। सभी मर्द उस वक्त अपने अपने घरों में मौजूद थे। ये मामला हल नहीं हो रहा था। पुलिस को इस वाक़े की खबर हो गई। हमारे मोहल्ले की ये बेइज्जती हो थी, मगर क्या किया जा सकता था। ये एक औरत के तकद्दुस का मामला था। मेरी बीवी ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। वो बस यही कहती जा रही थी कि तुम लोगों ने बेचारी आसिया का जीना इस दुनिया में भी मुहाल कर रखा था और अब न जाने किसने उस बेचारी को उसकी आखिरी आरामगाह से भी निकाल लिया। पुलिस ने यकीन दहानी करवाई कि वो जल्द मुजरमों तक पहुंच जाएंगे। तब तक हमारे मोहल्ले का बहुत उदास सा माहौल था। मेरी बीवी बहुत अफसरदा हो रही थी। मैं उसे खुश करने के बहाने ढूंढा करता था, मगर उसने कह दिया कि वो तब तक मुस्करा नहीं सकेगी जब तक आसिया के मुजरम को सज़ा नहीं मिल जाएगी। खैर, मुझे याद आया कि चंद रोज़ कबल मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि मोहल्ले में एक शादी आ रही है। वो चाहती थी कि मैं उसके सोने के जेवरात धुलवा दूँ। मैंने रुकैया से कहा कि तुम एक दिन शादी का जिक्र कर रही थी, शादी कब तक है? रुकैया ने उदासी से कंधे उचका दिए। वो बोली, मुझे नहीं इल्म शादी कब तक है। अगर शादी का बुलावा आ भी गया तो मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरा दिल दुनिया की रंगीनियों से ऊब हो गया है। आखिर में तो इंसान ने मरना ही है ना। और देखो, तुम हम जैसी औरतों को कब्र में भी महफूज नहीं है। जब से आसिया का वाक़या हुआ है मुझे तो मरने से भी डर लगने लगा है। सिजाद, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? क्या मुझे भी नामालूम अफराद मेरी कब्र से निकाल कर ले जाएंगे? मैं रुकैया को समझा समझा कर थक गया। आज मैंने उसे गुस्से से झिड़क दिया। मैं बोला, मेरे साथ इस किस्म की फजूल बातें मत किया करो। मुझे अपने सोने के जेवरात ला कर दो, मैं धुलवा देता हूँ। वो उठ कर खड़ी हो गई और कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे रुकैया की चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गया। जल्दी से अंदर भागा तो सामने का मंजर बड़ा अजीब सा था। डरी सहमी और रुकैया खड़ी थी और उसके सामने जेवरात के सब डब्बे खाली पड़े थे। वो फटी फटी निगाहों से मुझे देख रही थी। वो बोली, सिजाद, आपने मुझे मेरे जेवरात निकाले हैं ना? मैं गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तुम्हारे जेवरात निकाल कर क्या करना है? पीछे जाओ, पीछे हटो, मैं देखता हूँ। खैर, मैंने पूरी की पूरी अलमारी छान मारी। रुकैया से जेवरात नहीं मिले थे। बस इतना ही नहीं हुआ, बल्कि मेरी सारी सारी जमा पूंजी भी अलमारी से गायब थी। रुकैया तो फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि मैं हक्का बक्का खड़ा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे है। ना हमारे घर चोर घुसने, ना डकैती की वारदात हुई, फिर नकदी और जेवरात कहाँ जा सकते थे? मैं बहुत परेशान था, इसलिए घर से बाहर निकल आया। सामने से शफीक आता हुआ दिखाई दिया तो मैंने उसको आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। वो बोला, क्या बात है यार, तुम बहुत परेशान लग रहे हो।
میں بولا شفیق بات ہی پریشانی کی ہے۔ پھر میں نے اسے سارا ماجرا سنا دیا تو وہ بھی بہت حیران ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں چاہیے گھر میں کہیں اور دیکھو، شاید بھابھی نے چیزوں کی جگہ بدل دی ہو اور پھر وہ بھول گئی ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا ہاں ایسا ہی کرتا ہوں۔ پھر میں نے اپنا پورا گھر چھان مارا مگر جو چیز کھو چکی تھی وہ ہمیں نہیں ملی۔ میں اپنے صدمے کی وجہ سے 2 دن گھر سے نکل ہی نہیں سکا۔ تیسرے دن جب گھر سے باہر نکلا تو پتہ چلا کہ مجھ سے ملتی جلتی واردات تو کئی لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ محلے کے کئی گھر ایسے تھے جہاں سے نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء غائب ہو چکی تھیں۔ پھر تو یہ ماحول بن گیا تھا کہ جو شخص اپنے گھر میں پڑی قیمتی اشیاء والی تجوری کھولتا سب کو سرپرائز ملتا تھا۔ سب کی چیزیں غائب ہو چکی تھیں۔ ہمارے محلے میں بہت عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ پھر سب نے مل کر تھانے میں FIR درج کروائی۔ پولیس نے مکمل یقین دہانی کروائی کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کو کریں گی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ تھانے سے اطلاع آئی کہ آسیہ بی بی کی میت کو قبر سے نکالنے والے مجرم پکڑے جا چکے ہیں۔ محلے کے چند معزز حضرات تھانے جا پہنچے۔ وہاں جا کر جو انکشاف ہوا اس نے ہمیں لرزا کر رکھ دیا، کیونکہ تھانے میں 2 مردوں کے ساتھ ساتھ آسیہ بی بی موجود تھیں۔ SHO نے بتایا کہ آسیہ بی بی ایک بہت بڑے گروہ کا حصہ ہے۔ یہ لوگ اس طرح کے لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں ڈالتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ آسیہ بی بی اور اس کے گروہ کی چند دوسری عورتیں مختلف علاقوں میں بے آسرا عورت کا روپ دھار کر جاتی ہیں اور پھر وہاں کی سادہ عورتوں کو اپنی جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ پھر ان عورتوں کو علاج کے بہانے اپنے شوہروں سے بھاری رقم نکلوانے پر رول ڈال دیتی ہیں اور پھر نیند کی دوائیاں کہہ کر ان معصوم عورتوں کو دے دی جاتی ہیں کہ اس سے تمہارے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ عورتیں تو دوا کھا کر سوئی رہتی تھیں، جبکہ آسیہ بی بی جیسی عورتیں گھر گھر جا کر صفائیاں کرتی ہیں۔ ایسا ہی آسیہ نے کیا اور جب اسے علم ہوا کہ اس کے جھوٹ کا پردہ فاش ہونے والا ہے تو اپنی جھوٹی موٹی موت کا ناٹک رچا کر اپنے ساتھیوں کو بلوا لیا اور تم لوگوں کے لیے آسیہ ہمیشہ کے لیے مر جاتی۔ یہ تو بھلا اس گورکن کا جس نے آپ لوگوں کو یہ اطلاع دی کہ آسیہ کی قبر کھودی جا رہی ہے، ورنہ آسیہ کو قبر سے اس طرح نکال لیا جاتا کہ تم لوگوں کو کبھی علم ہی نہ ہو پاتا کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ نہ جانے کس طرح کے جرائم اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تو بھلا ہو اس SHO کا جس نے مجرم کو نہ صرف پکڑا تھا بلکہ ہمارا سامان بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا۔ سب خوش تو تھے مگر سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ اب ہم اپنے گھر کی 4 دیواری میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ خیر اس ساری پریشانی کے عمل میں میری بیوی ایک دن بے ہوش ہو گئی۔ اسے ڈاکٹر پاس لے کر گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنائی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں پر مکمل نظر رکھیں۔ آج کل کے فراڈیے طرح طرح کا روپ دھار کر سرگرم ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔